شیخ البانی علیہ رحمہ نے سلسلہ صحیحہ میں اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں ایک رات سویا ہوا تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے میرے کندھوں سے پکڑا اور مجھے چلنے کا کہا۔ وہ مجھے لے کر جا رہے ہیں، فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا، آگے ایک انتہائی خوفناک پہاڑ آ گیا تو مجھے کہتے ہیں اُسْعُد، آپ اس پہاڑ پر چڑھیں۔ فَقُلْتُ إِنِّي لَا أُطِيقُ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں بھئی میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ کہتے ہیں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ اس پہاڑ پر چڑھیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے بازوؤں سے اٹھایا اور پہاڑ کے اوپر چڑھا دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اذا انا باصوات شدیدہ، وہاں بڑی سخت چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی۔ فقلت ما هذه الاصوات، میں نے کہا یہ آواز کس چیز کی ہے؟ تو مجھے جواب ملا ھذا اعواء اہل النار، یہ جہنمیوں کا رونا ہے، یہ چیخ و پکار جہنمیوں کی ہے، آپ ذرا آگے چلیں۔ میں مزید آگے چلا تو میں نے دیکھا فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلِّقِينَ، کچھ لوگ وہ لٹکے ہوئے ہیں، اوندے منہ ان کو لٹکایا ہوا ہے، مُشَقَّقَةٌ أَشْدَاقُهُمْ، اور ان کی باچھوں کو چیرا گیا ہے، تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، اور ان کے منہوں سے خون جاری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ، میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو مجھے جواب ملا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ، فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزوں کو افطار کر لیا کرتے تھے وقت سے پہلے، جو روزے کا تقاضا ہے اس کو پورا نہیں کرتے تھے۔ اس ایک لفظ کے تین معنی بنتے ہیں، افطار سے، وقت افطار سے قبل روزے کو افطار کرنا۔ ایک تو وہ فرد جو مطلقاً روزہ چھوڑتا ہے، تو امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر غور کریں کہ جو سارا دن روزہ رکھ کے کچھ لمحے پہلے روزہ کھول دیتا ہے، اس کا انجام شریعت نے یہ بیان کیا ہے، اور جو بد نصیب سارا دن بغیر روزے کے گزارے اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے صحیح البخاری میں روایات موجود ہیں کہ صحابہ اور صحابیات اپنے نابالغ بچوں کو بھی روزے رکھوایا کرتے تھے کہ کہیں بالغ ہونے کے بعد ان کو عادت ڈلتے ڈلتے کوئی سال دو سال نہ گزر جائیں، بلوغت سے قبل ان کی عادت ہو، بالغ ہوتے ہی یہ روزے کی کبھی چھٹی نہ کریں۔ اور باقاعدہ بچوں کو کپڑے کی گڑیا بنا کر یہ دے دیا جاتا کہ بچے سارے دن کھیلتے رہتے اور ان کو بھوک اور پیاس کی فکر نہ رہتی۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک یہودی کو دیکھا، رمضان المبارک کے مہینہ میں وہ کچھ کھا رہا تھا، اس کو زور سے مکہ مارا اور فرمایا اللہ کے دشمن، اس مہینے میں ہمارے بچے بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں اور تو اللہ کی بغاوت میں سریعام جو ہے وہ کھانے پینے کا اہتمام کر رہا ہے۔ تو بے امر مجبوری جو شریعت اسلامیہ نے رخصت دی ہے، اس کے علاوہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور جو چند لمحے پہلے چھوڑے اس کا آپ حساب لگائیں کہ اس قدر قبر کے اندر اس کے لیے عذاب شروع ہو چکا ہے، آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی طرح دوسرا وہ شخص جو روزہ تو رکھتا ہے لیکن اس کا اپنا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کے معاملات کو سنت کے مطابق نہیں گزارتا، یا اس کے عمل کے اندر ریاکاری ہے، یہ انسان بھی روزے کو روزے کے وقت سے پہلے افطار کر دیتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا رب صائم لیس لہ من الصیام الا الجوع، کتنے ہی میری امت کے روزے دار ایسے ہوں گے جن کو روزے کے عوض صرف اور صرف بھوک ملے گی، بھوک کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اگر عقیدے کے اندر شرک ہے، اللہ کے بارے میں بندہ بدگمان ہے، تو یہ آدمی اس کی بھوک اور پیاس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اس دنیا کی سب سے معزز ترین ہستیوں کا ذکر کیا، جس میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے، موسیٰ کلیم اللہ جیسے، عیسیٰ روح اللہ جیسے، حضرت آدم صفی اللہ جیسے اللہ نے اپنے پیارے نبیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کائنات کے لوگوں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی میرے بارے میں بدگمان ہو جاتے، میری ذات سے شرک کر لیتے، میں ان کی بھی زندگی کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا۔ جب نبیوں کا یہ معاملہ اللہ ذکر فرما رہے، میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ اللہ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن، اللہ کی ذات پر کامل یقین، اور اللہ تعالیٰ کو اللہ کی ذات، صفات اور اختیارات میں وحدہ لا شریک ماننا یہ ہر مومن کا حق اور فرض۔ اسی طرح سنت سے ہٹ کر زندگی بسر کرنے والا انسان، ایک بندہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، وہ 5 منٹ پہلے یا 2 منٹ پہلے غروب آفتاب سے 2 منٹ پہلے افطار کر لیتا ہے، کیا اس کو اس کے روزے کا ثواب مل جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ یہ بد نصیب لوگوں کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اچھا، اس نے سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، تو اس کو 1-2 منٹ کی وجہ سے سارا دن اس کا ضائع کیوں ہو گیا؟ اصل وجہ یہ تھی کہ اس نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت نہیں دی ہے۔ جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا عیدگاہ کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ نماز عید اشراق کے وقت ہوتی ہے، اور اشراق کی نماز کتنی فضیلت کی حامل ہے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز عید پڑھنے کے لیے آیا اور عیدگاہ کے اندر اس نے 2 رکعت ادا کر دی۔ انہوں نے اس کو ڈانٹا، اس نے کہا نماز پڑھنے سے روکتے ہو؟ فرمانے لگے نماز پڑھنے سے نہیں، آپ کو جہنم سے جانے سے روک رہا ہوں۔ اس نے کہا نماز پڑھنے کی وجہ سے میں جہنم میں چلا جاؤں؟ فرمایا نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں کئی بار عیدگاہ میں آئے، لیکن آپ نے نماز عید سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ فرماتے ہیں میرے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اگر آگے بڑھے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تمہاری زندگی کے اعمال کو برباد کر دے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ عمل کو ٹٹولے میرا عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں، یہ نہ ہو رب صائم، کتنے ہی روزے دار، لیس لہ من الصیام الا الجوع، اس کے پاس صرف بھوک ہی بھوک ہے، سارا دن بھوکا اور پیاسا، شام کو اللہ فرماتے ہیں هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تمہیں اس دنیا کے سب سے زیادہ خسارے والا عمل نہ بتلا دوں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ بندہ جو دنیا کی زندگی میں بڑی کوشش کر رہا ہے، بڑی محنت کر رہا ہے، تگو دو کر رہا ہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اس کا گمان ہے کہ میں نیکیوں کے پہاڑ لے کر آ رہا ہوں، لیکن أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلِقَائِهِمْ، اس نے اللہ کی ملاقات، اللہ کی جو ہے رضا، اس کے ساتھ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ہے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یہ اتنا بد نصیب ہے کل قیامت کے دن بغیر حساب کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو اہمیت ہے شریعت میں، ہر عمل وہ نیکی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، جس میں میرے نبی کی ادا نہیں ہے، وہ کتنا بھی اچھا عمل کیوں نہ ہو وہ سنت نہیں ہو سکتا، وہ نیکی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 پہ اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائیں۔ اگر ریاکاری ہے تو یہ بھی گویا ایسے ہے جیسے آپ اپنے اس عمل کو آپ نے کیا ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس بندے نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جو ریاکاری کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اپنی امت میں دجال سے بھی زیادہ خدشہ اگر کسی چیز کا ہے تو وہ ریاکاری ہے۔ دجال سے بھی زیادہ لوگوں کو گمراہ کرے گی یہ ریاکاری، کہ انسان
اپنی خوش نمائی میں پھر رہا ہے، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، اللہ کی رضا ٹٹولے، اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو بھوکے اور پیاسے رکھے، یہ انسان روزے کے تقاضے کو پورا کرتا ہے۔ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی قبر کے اندر باچھوں کو چیرا جا رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، اور یہ عمل ان کے ساتھ بار بار ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے روزوں کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ اور پھر تیسرا تقاضا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بندہ جھوٹی بات نہیں چھوڑ سکتا، جھوٹے عمل کو نہیں چھوڑ سکتا، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اس حدیث کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جو بندہ روزہ رکھ کے حرام نہیں چھوڑ سکتا، اس کو حلال چھوڑنے کی کیا ضرورت؟ اگر روزہ رکھ کے میری زبان سے کسی کو تکلیف ہی ملنی ہے، اگر روزہ رکھ کے میں نے غیبت اور چغلی ہی کرنی ہے، اگر روزہ رکھ کے میں نے کسی دوسرے کا نقصان ہی سوچنا ہے، اگر روزہ رکھ کے میں نے لوگوں کے اندر افتراق ہی ڈالنا ہے، اگر میں نے لوگوں کے سکون کو برباد ہی کرنا ہے، یہ چیزیں تو اللہ نے سارا سال حرام کی ہیں۔ رمضان المبارک میں یہ کھانا پینا حرام نہیں ہوا، ہمیں روکا گیا ہے یہ حلال ہی، بس یہ کہا گیا فجر کی اذان سے لے کر اذان مغرب تک کھانا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیز میں نے سارا سال حرام کی ہے اس کو تم اب بھی نہیں چھوڑ رہے، جس کو وقتی طور پہ روکا ہے اس سے رک کے کہتے ہو میں روزے دار ہوں۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کوئی ضرورت نہیں ہے کھانا پینا چھوڑنے کی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیوں؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ حقیقی بھائی حالت میت میں گھر میں پڑا ہو، آپ چھری لے کر آئیں، اس کے وجود کو کاٹ کے میں نے اس کا وجود کھانا ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، اس کو تم عام حالت میں ناپسند کرتے ہو۔ ذرا تصور کرے روزے دار ہو، میت بھائی کی ہو، اور بندہ کہ میں نے روزے کی حالت میں اس کا گوشت کھانا ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، ناپسند کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ فرماتے پھر اللہ سے ڈر جاؤ۔ ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پانی پیش کرے تو اس کو جھڑکے دیتے ہو، روزے میں پانی سامنے لے آیا اور خود اپنی زبان سے غیبتیں کرتا جائے، مردہ بھائی کا گوشت کھاتا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتیں آئیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ حلق کے اندر انگلی مار کے آؤ۔ انہوں نے انگلی ماری، ان کے منہ سے خون کے لوتھڑے نکلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا کہ جو میرا رب کہہ رہا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، یہ اپنے مردہ بھائی یا بہن کا بھی گوشت کھا کر آئی ہیں، انہوں نے غیبت کی ہے۔ یہ عام عورتوں کی بات ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ اس روایت کو لے کر آئے۔ اتنی سی بات اپنے غلام کے بارے میں کی ہے، سویا ہوا ہے، خادم تھا، کہنے لگے بے پرواہ سویا ہے، ایسے سویا ہے جیسے گھر کے اندر بندہ سویا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں میرے اوپر ذمہ داری ہے۔ اب یہ باتیں ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس غلام کو اٹھایا، جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ دونوں میرے لاڈلوں کو کہہ دو کھانا تم نے کھا لیا، اب روٹی کھا لی تم کھا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تو پاس تھا ہی نہیں، روٹی اکیلی ملی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے، آقا ہم نے سالن کب کھایا ہے؟ فرمایا تم نے اپنے بھائی کی کوئی غیبت کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی کہا ہے کہ یہ لاپرواہ آدمی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لفظ کے کہنے کی وجہ سے تمہیں غیبت کا گناہ ملا، واللہ انی لأری لحمہ من انیابکما، اللہ کی قسم میں اب بھی اللہ کا نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ان دانتوں کے اندر گوشت کے لوتھڑے اٹکے ہوئے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ اس امت کی سب سے معزز ترین شخصیات، اور بات کتنی سی کی ہے، بڑا لاپرواہ آدمی ہے، اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اتدرون من المفلس، اے کائنات کے لوگوں جانتے ہو میری امت کا غریب، کنگال، لاچار، بے بس انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس پیسہ نہیں، گھر نہیں، گاڑی نہیں، وہ بڑا غریب ہے، پہننے کو اچھے کپڑے نہیں، بڑا غریب ہے۔ فرمایا بل المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقہ، میری امت کا غریب، کنگال، لاچار، بے بس انسان وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، صدقات ہوں گے، حج عمرہ ہوگا، نیکیوں کے ڈھیر لے کر آئے گا، لیکن ایک شخص میدان حشر میں کھڑا ہو جائے گا، قد شتم ھذا، اللہ یہ بد زبان آدمی اپنی زبان سے مجھے تکلیفیں دیتا تھا، قد قذف ھذا، اللہ اس نے میری عزت کو تار تار کیا تھا، قد اکل مال ھذا، اللہ یہ تو میں کمزور تھا، میری وراثت کھا گیا، میں ہمسایہ تھا، میرا حق کھا گیا، میں ملازم تھا، میرے پہ ظلم کرتا، میرا حق ادا نہیں کرتا تھا، یہ میرا مال ہڑپ کر جاتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے سب کی نیکیاں، اس کی نیکیاں ان سب کو اس کے بدلے دیتے جاؤ، حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا لینے والے بڑھ جائیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ فرمائیں گے تم اپنے گناہ اس کے اوپر ڈالتے جاؤ، تم جاؤ جنت میں، یہ جن پہ ظلم زیادتیاں ہوئی ہیں یہ جنت میں، یہ لوگوں کے گناہ لے کر، حاجی صاحب، نمازی صاحب، روزے دار صاحب، یہ لوگوں کے گناہ لے کر جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں نیکی کرنا اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل سے نیکی ہوتی ہے، اللہ کی توفیق سے، لیکن نیکی کو سنبھالنا یہ کمال ہے، اور اصل کمال یہ ہے کہ یہ انسان کی سنبھالی ہوئی نیکی کل قیامت کے دن اس آدمی کے اپنے کام آ جائے۔ نیکیاں ہم نے کی ہوں، سنبھالی ہم نے ہوں، لے کوئی اور جائے، اس سے بڑا کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ابھی وقت ہے ہم اس مسئلہ میں جو ہے اپنے آپ پر محنت کریں، اور جو روزے کے یہ تقاضے ہیں اللہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں روزہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے روزے کے تقاضے، 3 بنیادی جو روزے کو مکمل کرنے میں معاون اور مددگار ہیں۔ نمبر 1 کہ انسان مستقل مزاجی کے ساتھ ان دنوں کی قدر کرے اور روزہ رکھے، خود بھی رکھے، گھر والوں کو بھی تلقین کرے، بچوں کو بھی، حتیٰ کہ نابالغ بچے۔ موسم اچھا ہے، دن مختصر ہیں، تو اس میں یہ غنیمت کے رمضان المبارک ہمیں اب نصیب ہو رہے ہیں، تو ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ نمبر 2 پر اپنے عقیدے کی اصلاح، ہر عمل میں سنت نبوی کو ڈھونڈنا اور اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانا، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے قول و فعل میں کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے ہماری یہ نیکیاں برباد ہو رہی ہیں۔ جو بندہ جھوٹی بات کرتا ہے، شر کی بات کرتا ہے، فتنہ کی بات کرتا ہے، چغلی کی بات کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سوائے بھوک کو ان کو اور کچھ حاصل نہیں ہوتا روزے میں۔ تو اپنی اس بھوک کو، جب بندے کی بدبو اللہ کو اتنی پیاری تھی، وہ اللہ کے ہاں یہ بندہ غلیظ، گندا اور جو ہے پرلے درجے کا مبغوض بن جائے صرف اپنے کردار کی وجہ سے، تو اس سے بڑھ کر کوئی بندہ بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے جو اخلاقی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، اس پہ بھی خصوصی غور کریں۔ دل میں کوئی نفرت ہے کسی کے بارے میں، اس کو ختم کریں۔ زیادتی ہو گئی اللہ کی رضا کے لیے اس سے معافی مانگیں۔ اگر کسی نے زیادتی کر دی ہے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ یہ سارے اعمال ہمیں روزہ مکمل کرنے میں معاون ثابت ہوں۔